میں نے سنا ہے کہ ایک رونا دھونا پروگرام پریس کانفرنس کے نام پہ ہوا ہے, وہی پرانی سٹوری, وہی تھکا ہوا جو ہے وہ اسکرپٹ. لیکن اس کے اندر میں ایک بات ضرور, سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہیں, معزز وکیل ہے, اس وقت وہ سیکرٹری جنرل ہیں ایک پارٹی کے, اور اس فتنہ پارٹی کے ان کی معلومات کا اندازہ لگائیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ وہ لاہور میں نکلے تھے جب انہوں نے کال دی تھی, اور وہ اپنے اندر ہی بیٹھ کے گاڑی کے اندر نا ویڈیو بنا رہے تھے, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی تھی. اور آج ان کی معلومات کا عالم یہ ہے کہ میں نے ان کے ٹکٹس دیکھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو یہ نہیں پتا کہ یہ پنجاب میں ہونے والا پہلا الیکشن نہیں تھا, یہ پنجاب میں ہونے والا دوسرا الیکشن تھا. پہلا الیکشن مرید کے میں ہو چکا ہے, اس میں بھی الحمدللہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک سویپنگ وکٹری لی تھی. تو جس سیکرٹری جنرل کو کی معلومات کا یہ عالم ہے, اس کی پارٹی کا یہی حال ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ گلی محلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی, اور آج جو ہے الحمدللہ ایک سوا سال کی محنت کے بعد یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اور باقی ان کے حواریوں نے, کہ جی یہ ٹیسٹ کیس تھا. بالکل ٹیسٹ کیس تھا, ٹیسٹ کیس تھا. یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کانسٹیٹوینسی ہے نا سمبڑیال کی, یہ جو ہے یہ بارڈر لائن کے قریب ہے, یہ جو ہمارا بارڈر کا علاقہ ہے یہ اس کے قریب ہے. وہاں پر وہ جو ہمارے وہاں کے شہری ہیں وہ ہر وقت انڈیا پاکستان کے اندر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو یقیناً اس کو فیس بھی کرتے ہیں. اور اس دفعہ خاص طور کے اوپر جب 6 سے 10 مئی کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ ہر چیز کا پارٹ اینڈ پارسل تھے, اور انہوں نے وہ تمام, واقعی یہ ٹیسٹ کیس تھا ان کے لیے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ کیا وہ گالی گلوچ اور فتنہ فساد کی سیاست چاہتے ہیں یا وہ خدمت اور کارکردگی کی سیاست چاہتے ہیں. بالکل یہ ٹیسٹ کیس تھا ان جیسے وہ فورن سپانسرڈ لابیوں کے ذریعے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے والوں کے ساتھ ہے, یا اپنے اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی جو آہستہ آہستہ الحمدللہ اس ملک کے اندر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہ ٹیسٹ کیس ہوا, اور اسی ٹیسٹ کیس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو لیڈ 10,000 تھی وہ لیڈ 38,000 سے جو ہے وہ اوپر گئی. دوسرا جو ہے وہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا, وہ کر لیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کے چھینکنے پہ بھی جو ہے فوٹوگرافر ایک مامور ہوتا ہے, جن کی کھانسی کرنے سے پہلے بھی یوٹیوبرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کھانسی آنے والی ہے, انہوں نے جو ہے نہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی تحریری درخواست دی, نہ انہوں نے کوئی شواہد پیش کی, اور وہ ایک رٹا رٹایا اسٹیریوٹائپ جو ان کا ایک فینومینا ہے, دھاندلی دھاندلی دھاندلی. تو ان کو یہ پہلے بھی روتے رہے ہیں اور اب بھی روتے رہیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی ان کے کل بیانات تھے نا الیکشن سے پہلے, ووٹ ڈلنے سے پہلے, وہ بس مقبولیت کی ہم مہراج پہ پہنچ گئے ہیں, 90% ہمیں ووٹ پڑ جانا ہے. 90% تو عمران خان کو تب ووٹ نہیں پڑا تھا جب وہ سلیکٹ ہوا تھا. اور جو ہے وہ جنہوں نے لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, ان کے جب عمران خان خود جو ہے وہ تحریک چلانے لگا تھا, جب دھرنا کیا تھا, 1,00,000 بندہ تو اس وقت اکٹھا نہیں کر سکے تھے, جنہوں نے لاکھوں بندے جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ ان کو سوشل میڈیا پہ جیتنے کی اور سوشل میڈیا پہ بڑکے مارنے کی عادت ہے, اور وہی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت پٹی ہوئی سٹوری ہو گئی, اب اس کو بدل لیں تو بہتر ہے. لیکن یہ اس میں اس طرح کی باتیں نا, یہ جو قیدی بیٹھا ہے نا اندر, اس کے پاس جا کے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ سر میں پوری قوم تیار بیٹھی ہے, وہ بھی آپ کو ہر وقت کہتے تھے تیار بیٹھی ہے, وہ بس آپ نے کال دینی ہے, ادھر سے لشکر نکلنے ہیں, اور بس پھر سب کچھ جو ہے وہ بہا کے لے جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کال دیتے ہیں پنجاب سے تو ایک چڑی جو ہے وہ بھی باہر نہیں نکلتی, اور کے پی کے بیچارے سرکاری ملازمین کی شامت آتی ہے, وہ بیچارے کو 5-7 ہزار نکل آتے ہیں, اور وہ اندر بیٹھ کے عمران خان کو جب اس طرح کی سٹوریاں سناتے ہیں نا, پھر وہ پلان کرتا ہے کہ اب میں نے سپہ سالار کے خلاف جو گندی گھنونی سازش ہے وہ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے تھرو کیسے کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ کیا کرنی ہے, ملک کے اندر افراتفری کیسے جو ہے پیدا کروں گا, اور جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر آگ لگانے کی, ملک کے اندر بغاوت کی, ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کیسے پلان کرنی ہے. یہی جب تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس کو پش کرتی ہیں, جب اس کو اس قسم کی رپورٹیں دیتے ہیں جا کے, اور حالات جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں. کل واقعی جو سب نے دیکھا کیمرے کی آنکھ سے وہ تھا گھڑی چور.
ان کے لوگ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے گھڑی چور کے نعرے لگتے تھے, اور پھر یہ آگے آگے ہوتے تھے, پیچھے پیچھے جو ہے وہ نعرے لگانے والے گھڑی چوروں کے جو ہے وہ نعرے لگانے والے ان کے پیچھے ہوتے تھے. یہ ہے مکافات عمل جو ان کو آج بھگتنا پڑا ہے.